میں جوانوں سے گزارش کروں گا دیکھو دیکھو کون آیا دیوی 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 دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا عزت مآب فخر پاکستان دلیروں کی بیٹی شیروں کی بہن حق کی آواز غریبوں کی آواز پاکستان مسلم لیگ نون جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہی ہیں تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احسن اقبال صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب برجیس طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہمارے دو شیر انجینئر عارف صاحب اور سجاد. شیر الیاد بڑا مشکل نام ہے لیکن اس میں شیر آتا ہے. اور نگر خاص کے میرے دلیروں، شیروں، حیدر کے ماننے والوں، حسین علیہ السلام کے ماننے والوں، حسن علیہ السلام کے ماننے والوں، حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے ماننے والوں، آپ کو نگر کی بیٹی، نگر خاص کی بیٹی، ہنزا کی بیٹی، گلگت بلتستان کی بیٹی مریم نواز کا السلام علیکم. آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میں نے ابھی ایک نیا نعرہ سیکھا یہاں سے. پہلے میں نے سنا جب سے میں گلگت بلتستان آئی مجھے دو نعرے بڑے پسند آئے، آلو آلو شیر آلو اور وتو وتو شیر وتو. لیکن ایک نعرہ آج مجھے بہت پسند آیا، میں نے سیکھ لیا، دھیمی دھیمی. پھر سے دھیمی 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 دھیمی. مجھے پتا چلا کہ پچھلے الیکشن میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور گلگت بلتستان کے عوام کی مہربانی سے مسلم لیگ نون کو تاریخی مینڈیٹ ملا گلگت بلتستان کے اندر، مجھے یہ پتہ لگا کہ ہنزا سے مسلم لیگ نون، نگر خاص سے مسلم لیگ نون نہیں جیتی. لیکن یہ جان کے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون کو یہاں سے سیٹ ملی ہو یا نہیں ملی ہو، مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کے باقی علاقے جہاں سے وہ فتح یاب ہوئی تھی اور نگر خاص میں کوئی تفریق نہیں کی. مسلم لیگ نون نے یہاں 7.5 ارب کے پروجیکٹس دیے ماشاءاللہ، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ اس کو ووٹ ملے یا نہ ملے، مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ وہ کسی جگہ سے جیتے یا نہ جیتے، عوام کی خدمت اس کی ذمہ داری نہیں، اس کا فرض بھی ہے. تو کیا میرے نگر خاص کے بہن بھائی اور بزرگ یہ مجھے گواہی دیتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں گلگت بلتستان اور نگر خاص میں جتنے کام نہیں ہوئے وہ نواز شریف اور حفیظ الرحمان کے پچھلے 5 سال میں ہوئے ہیں؟ اور اگر ہوئے ہیں تو اب 15 نومبر کو تاریخی دن آ رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. آپ حسین اور حسن کے ماننے والے ہو. انہوں نے کہا کہ حسین اور حسن میرے بھائیوں کا نام ہے، میرے 2 بھائی ہیں حسین اور حسن. لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ. میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے ماشاءاللہ. اور نگر خاص کے
بہادر عوام کیونکہ حیدر کو ماننے والے ہیں, حسن اور حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا, یزید کے آگے سر نہیں جھکایا, سر کٹوا دیا مگر سر نہیں جھکایا. نواز شریف اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج اسی طرح انہی تعلیمات کے اوپر, انہی مثالوں کے اوپر چلتے ہوئے, ہم بہت عاجز لوگ ہیں, ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا. آپ لوگ سب جانتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, سب سنتے ہو کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہ کیا ہو. عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف اور صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے, اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا, وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا, تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا. لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا. اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا. میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی, کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا. جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے, اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو, کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی, تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو, نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے, ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو,
जिसके आस पास सारे आटा चीनी चोर बैठे हो, आवाम की जेबों पर डाके डालने वाले बैठे हो, और जिसकी हुकूमत अब जाने वाली हो, तो गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम क्या उसको वोट दे के अपना वोट जाया करेंगे? सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हुकूमत वक्त होती है उसको वोट दिया करते हैं, लेकिन जितना मेरा आपसे बातचीत हुई है और जितना मैं आपको समझी हूँ, आप लोग किसी भी जगह से ज्यादा शऊर और अकल रखने वाले लोग हो माशाअल्लाह। मुझे पता है कि आप लोग जब जो शख्स अवाम की तबाही का जिम्मेदार हो, जो शख्स अवाम की नौकरियां छीनने का जिम्मेदार हो, जो शख्स कारोबार तबाह करने का जिम्मेदार हो, जो शख्स पाकिस्तान की मईशत तबाह करने का जिम्मेदार हो, जो शख्स अवाम के घरों में भूख और इफलास लाने का जिम्मेदार हो, जो शख्स आपका रोजगार छीनने का जिम्मेदार हो, जो शख्स जब महंगाई से आपको तकलीफ होती है तो वो आपका मजाक उड़ाने का जिम्मेदार हो, जो शख्स आपके मजबूरियों की तौहीन करे, क्या वो शख्स इमरान खान आपके वोट का जिम्मेदार है? और जो शख्स उसके वज़रा यहाँ घूमते फिर रहे हैं, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, कराची में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के सुबह 6:30 बजे जहां मैं सोई हुई थी, ये मेरे बिस्तर के पास सारे दाखिल हो गए। और आज भी सरे बाजार गिलगित बल्तिस्तान की पाक धरती के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की माओं बहनों बेटियों की तज़हीक करने की कोशिश की जा रही है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसी गंदगी को अपनी सरजमीन पर जगह देंगे? ना गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर उनकी जगह है, ना पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर उनकी जगह है। और अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। अगर एक तरफ आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ाने वाला है और एक तरफ आपके जख्मों पर मरहम रखने वाला नवाज शरीफ है, आपके जज्बात का ख्याल करने वाला नवाज शरीफ है, आपके आंसू पोंछने वाला नवाज शरीफ है। मैं जब गिलगित से निकली तो हफीजुर रहमान साहब, जो कि अल्लाह ताला का और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का तोहफा है, गिलगित बल्तिस्तान का बेटा है, मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान के जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं और जितनी भी हुकूमतें आएंगी सवाए मुस्लिम लीग नून के, इस तरह का तोहफा गिलगित बल्तिस्तान को मिल सकता है। जिस तरह नवाज शरीफ ने आपसे अपनी मोहब्बत और रिश्ता निभाया है, उसी तरह उनकी जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे बहुत ही अहल और आपकी खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान, पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरह से आपकी खिदमत की, जिस दिल से आपकी खिदमत की, चाहे उनको कहीं से वोट मिला या नहीं मिला, जिस तरह से आपका हक उन्होंने आपको दिलवाया, मैं नहीं समझती कि इससे बेहतर इंसान गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन को मिल सकता है। इन्होंने मुझे बताया कि नगर को डिस्ट्रिक्ट, अच्छा आप मैं नहीं बताती, आप बताओ कि नगर को डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? बड़े नगर को सब डिवीजन किसने बनाया? यहाँ पर रेस्क्यू 1122 कौन लेके आया? यहाँ पर आपका कूड़ा उठाने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कौन लेकर आया? यहाँ पर 7.5 अरब का पैकेज किसने दिया? मुझे रास्ते में अभी गाड़ियां नजर आई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, जो आपका कूड़ा करकट उठा कर लेकर जा रही थी।
بہت خوشی ہوئی مجھے دل میں، اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف حق کی جو بات کہنے والی جماعت ہے، حیدر کی ماننے والی ہے، یزید کے آگے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانے والی ہے، بلکہ عوام کی دل و جان سے خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اور مجھے پتا چلا کہ 13 پل یہاں پر بنے ہیں، اور وہ والے پل بنے جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو آمد و رفت میں اور دن اور بڑے گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اب سفر آسان ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے۔
تو نگر کی خوبصورت وادی کے خوبصورت بھائیوں بزرگوں، اپنی تقدیر کبھی کسی غلط انسان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ 15 نومبر کو الیکشن کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا، گلگت بلتستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جب فیصلہ کرو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے، انشاءاللہ لگاؤ گے نا؟ جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ آپ شیر پر مہر نہیں لگا رہے، آپ اپنی ترقی، اپنی کامیابی، اپنی فلاح و بہبود اور اپنی خود مختاری پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ تو جو میرے بھائی اور بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہنزا کے کونے کونے میں یہ میاں محمد نواز شریف کا نگر کے کونے کونے میں میسج پہنچائیں، ان کا بیانیہ پہنچائیں اور کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے اور پچھلے 5 سال میں جس طرح تاریخی کام ہوئے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے، تو مسلم لیگ نون اور شیر پر مہر لگاؤ، نواز شریف پر مہر لگاؤ۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3-4 نعرے لگا دو۔ آخر میں نعرہ حیدری، گلگت بلتستان نگر خاص، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد، نگر خاص زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور آخر میں ایک دفعہ دیمی دیمی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔